میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میں سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل اور میں ہوں بلال کتب، اور اگر آپ نے قرآن حکیم میں
تلاوت کرتے ہوئے کبھی ترجمہ سورہ بقرہ کا پڑھا ہو تو اس میں ایک بڑی ہی خوبصورت، تمام آیتیں بڑی خوبصورت ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، جو ایک میرے دل کو ٹھکتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے مجاز تھے اور کہہ سکتے تھے، اور کہتے تو ہم پہ اوپر وہ وہی بات لگتی۔ اللہ کہتا کہ جس نے 2 حج کیے ہیں وہ 1 حج کرنے والے سے زیادہ افضل ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ جو 6 نمازیں پڑھتا ہے وہ 5 والے پہ افضل ہے، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے جب درجہ بندی کی ہے تو اللہ نے کمال درجہ بندی کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہے۔ جب درجے اللہ نے بنائے ہیں تو اس کا جو کمپیرزن کیا ہے وہ علم کی بنیاد پہ کیا ہے۔ اب مجھے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام علی سلام اللہ جب کہتے ہیں اس بات کو کہ میں جانتا ہوں، مجھ سے پوچھ لو، میں آسمانوں کا علم زیادہ جانتا ہوں، تو اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو یہ پسند ہے کہ لوگ علم کے ساتھ سوچ کے سمجھ کے مجھے بھی پہچانیں اور دنیا میں اپنا وقت بھی گزاریں۔ یہ کمال بات ہے کہ ہم نے اس میں شاید اتنا تقوی پیدا کر دیا علم کے اندر کہ ہمارے فاصلے جو ہیں وہ استاذہ سے، ممبر سے اور سیکھنے والوں میں سے بہت زیادہ ہو گئے۔ اب ایک نیا دور آ گیا، 3rd ویو آ گئی، اور یہ بڑی ظالم ویو ہے۔ اس میں ایک اب نیا کمال جو آپ دیکھیں گے پچھلے کمالوں کے ساتھ ساتھ وہ یہ ہے کہ اب یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، اسکول بند ہو رہے ہیں، شہر لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، کیونکہ مجھے اور آپ کو مطلب کوئی سر کے بل کھڑا ہو کے سمجھائے کہ بھائی ماسک پہننا، میں نے نہیں پہننا، بھائی شاپنگ نہیں کرنی ضروری نہیں ہے، میں نے کرنی ہے، میرے لیے مرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن عید کے نئے جوتے میں ضرور پہنوں گا۔ اب 2 ہی چوائسز ہیں، یا وہ بی پیپ جو ماسک ہے مرنے سے پہلے والا وہ آکسیجن کا لگائیں، یا ماسک پہنیں۔ آپ نے چوز ماسک نہیں کیا، نہیں کیا، میرا کپتان آخر کہاں جائے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ تعلیم کا کیا نقصان ہوگا، تعلیم کا کیا مستقبل ہوگا، اللہ عالم۔ اس کی بات کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے انتہائی محترم پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر پروفیسر زکریا ذاکر جن کے ساتھ میرا شدت سے اختلاف رہتا ہے اور آخر میں ان کی بات مان جاتا ہوں، جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف اوکاڑا کے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ اچھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اچھے مہمان نوازی بھی ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ بھی کمال ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ۔ طاہر اشرفی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ مشیر ہیں میرے کپتان کے مذہبی ہم آہنگی کے موضوع پہ، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو سینیریو ہے وہ یہ کہ ہم نے بچوں کو کہا تھا فون نہیں استعمال کرنا، لیپ ٹاپ کم دیکھنا ہے، فلانا کم کرو، یہ نہیں ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ فون بھی دیکھنا ہے، لیپ ٹاپ پہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اب وہ نظام تعلیم بن گیا ہے۔ اب بچے پوچھتے ہیں کہ آپ پہلے کیوں روکتے تھے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ مستقبل کی تعلیم اب کیا اسی طرح گھر میں بیٹھ کر ٹیبل ٹاپ پہ ہوا کرے گی؟ دیکھیے جی، ایک بہت بڑا حصہ مستقبل کی تعلیم کا وہ اب کمپیوٹرز کے ذریعے ہی ہوا کرے گا۔ یہ ایک ہماری بہتری آئی ہے اس کووڈ-19 کے دوران کہ ہم میں ایک اور نیا اسکل سیٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہوئے کچھ کلاسز کبھی ہم گھر بیٹھ کر بچوں کو گھر بٹھا کر اور آن لائن کر لیا کریں گے، کچھ کلاسز بلکہ کچھ بحث و مباحثے جس کے لیے ضروری ہے کہ فیس ٹو فیس ملاقات ہو، اس کے لیے ہم کیمپس میں اسٹوڈنٹس کو بلائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پلان ابھی بڑا لمبا ہے، کووڈ ابھی جانے والا ہے نہیں۔ ہاں جی بالکل، تو اس میں اب ہم نے بجائے اس کے کہ اس کو ایک مصیبت سمجھے، اس کو ایک اپرچونٹی بناتے ہیں۔ اس سے ہم ایک نیا موڈ آف ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، اس کو خوب اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمارا آن لائن ای لرننگ موڈ آف ایجوکیشن ہے۔ بہت بڑی دنیا کی جو یونیورسٹیاں تھیں انہوں نے کووڈ آنے سے پہلے ہی ای لرننگ کی طرف جانا شروع کر دیا تھا۔ ہم اس دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ہمیں موقع ملا ہے کہ یہ چاہے ہمیں اس وقت مجبوراً کرنا پڑا، لیکن اب ہمارے اندر ایک نئی سکل سیٹ ڈیولپ ہوئی ہے، اب ہمیں اسے پورے احسن طریقے سے۔ آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی۔ زکریا ذاکر آپ میرے ساتھ ہیں، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، انہوں نے بڑا پازیٹیو سٹیپ لیا کہ ای لرننگ کی طرف ہم نہیں تھے، چلیں عشق حسین میں نہیں بغض یزید میں ہی ہم ایک طرف گئے تو صحیح۔ لیکن حضور اقدس اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ایز اے سوشل سائنٹسٹ ہم اس میں کس طرح سے وہ کریکٹر بلڈنگ کریں گے، وہ ریلیشن شپ انڈرسٹینڈنگ کریں گے، وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ اس میں یہ ایک بہت بڑا ویکیوم نہیں ہوگا؟
آپ کی جو بات ہے کسی حد تک ٹھیک ہے کہ اگر ساری چیزیں آن لائن ہوگی، فیس ٹو فیس انٹریکشن نہیں ہوگا، تو جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹیمیسی اور جو ریلیشن بنتا ہے وہ اس میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے ہم دوسری ایکسٹریم پہ ہیں پاکستان میں، کہ ہم بہت سا ٹائم، خاص طور پہ آپ چیز میں دیکھیں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی سبسٹینٹیو بات نہیں ہو رہی. تو ہمیں یہ تھوڑا سا نا، یہ ہمارا بیسیکلی لیگیسی ہے فیوڈل کلچر کی، کہ ٹیچر بھی یہی چاہتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی یہی چاہتے ہیں، سارے ان کے دربار میں حاضر ہوں، خوشامد ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، لطیفے سنے جا رہے ہیں. 21 سینچری میں شاید قوموں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اب ہمیں دیکھیں، ہم نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، نالج اٹین کرنا ہے. اب ایک بچہ اگر 1 گھنٹہ ٹریول آنے کا، 1 گھنٹہ جانے کا، پھر گپ شپ کا، پھر کینٹین کا، تو جو سبسٹینٹیو نالج اس نے گین کرنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس کو انٹرنلائز کرنا ہے، اس کا ٹائم کم بچتا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں وہ جو فیوڈل ایک ٹائپ آف انٹریکشن ہے اس سے نکل کے تو ہمیں ایک سبسٹینٹیو انٹریکشن، میننگ فل انٹریکشن، جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں اپنی یونیورسٹی میں دیکھا ہے کہ بچوں نے مطلب یہ ای لرننگ میننگ فل انٹریکشن کیسے ہے؟ بالکل میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں نا، ایک اسٹوڈنٹ ایک آرٹیکل پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے سپورٹیو 2-3 اور آرٹیکل پڑھتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے ان کو دوبارہ پڑھتا ہے، ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی، سپلیمنٹری میٹیریل موجود ہے، یوٹیوب پہ اس پہ لیکچر موجود ہے. تو آپ اب دیکھیں نا، ملٹیپل ویز سے اس کو بات سمجھ آ جائے گی. دوسری طرف دیکھیں کہ اگر وہ یونیورسٹی میں ہے تو گپ شپ کا ماحول ہے، ایک شور و غوغا ہے، کنٹین پہ جانا ہے، ادھر جانا ہے، بھاگ دوڑ، واپس جانا ہے، بس آ گئی، ہم نے واپس جانا ہے، تھک گئی. اٹس اے ہاٹ کنٹری. تو بہت سا ٹائم جو ہے وہ آنے جانے بلکہ آنیاں جانیاں گزر جاتا ہے. تو میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں پروفیسر اطہر کی طرف جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دونوں پرسلس کی بات سنی. میں نے ان باتوں سے، جو زکریا صاحب کی بات ہے، اس سے یہ تجزیہ کیا کہ جتنی یونیورسٹیوں، جتنے کیمپسز بنے ہیں، الٹیمیٹ اگر کوئی ایسی حکومت آتی ہے جو کہ زیادہ ترقی پسند ہے، تو وہ وہاں پہ پھر کمرشل سینٹرز بنا دے گی، بلڈنگز بن جائیں گے، شاپنگ سینٹر بن جائیں گے، کیونکہ ای لرننگ ہی تو ساری چیز ہے جو کہ ہمیں مس کر رہے تھے ہم، اور ہونی چاہیے تھی. اب وہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا آنے جانے کا، کنٹین بھی نہیں ہوگی، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کے آپ نے گپیں بھی نہیں مارنی. تو وہ جو سارا تربیت کے ماحول میں، جس میں کہ ہم نے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے کردار اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر پیدا کیے، اگر وہ ہم نے اس کو چھوڑنا ہی ہے، تو پھر آئندہ جو بچہ ہم پیدا کریں گے اور اس کی تربیت کریں گے، ڈاکٹر صاحب، وہ مجھ جیسا ہوگا، آپ جیسا ہوگا، یا کوئی اور چیز ہوگا، وہ پھر کیسا ہوگا؟ جی بلال بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب اور ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب نے ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ الیکٹرانالوجیز ہمارے لرننگ سسٹم کا حصہ بن جائیں گی، اور ہمیں ایک ڈاکٹر زکریا ذاکر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہتر ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی، کہ اب جو فزیکل انٹریکشن ہے اس کی ونڈوز آف اپرچونیٹیز تلاش کی جائیں گی. جہاں پینڈیمک کا اسکیل لو ہوگا وہاں فزیکل انٹریکشن ہوگا، اور اس کو بہتر مینیج کرنا ہوگا، اس ٹائم کی بہتر ایفیکٹو یوٹیلائزیشن کرنی ہوگی، ٹائم کو ویسٹ کرنے سے بچنا ہوگا. اور پھر جب دوبارہ پینڈیمک رائز کرے گی یا کوئی اگلی پینڈیمک آ جائے گی، کچھ عرصے کے بعد کوئی نیا گلوبلی وائرس آ جائے گا، تو پھر دوبارہ سے لاک ڈاؤنز ہوں گے. تو بیسکلی دونوں حضرات نے جو بات کہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سولی الیکٹرانک ٹیکنالوجیز پہ ریلائنس ہوگی، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک ہمارے ٹول کٹ کا ایک پارٹ بن جائیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو بھی فزیکل ٹائم ہمیں ملے تو ہمیں اس کا ایفیکٹو اور ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن کرنی چاہیے. اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ جو فزیکل انٹریکشن ہے وہ ہیومن نیچر کا، جس طرح ہیومن بینگ ایوالو ہو کے
ٹیون ہوئے ہیں اس کا ایک لازمی حصہ ہے. یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور ہماری بہت زیادہ ٹریننگ جو ہے وہ کلوز فزیکل انٹریکشن سے ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں, جو آپ کے جو ورڈز ہیں, ان کے جو میننگ ہیں وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. جو الیکٹرانک ٹیکنالوجیز ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوگا کہ جب ریلائنس ان پہ بڑھے گی تو اس کی سائیکالوجی اور اس کے انٹریکشن کو بھی انسان اسٹڈی کرے گا, اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ جیسے 3D اور 4D اور 5D انٹریکشن ہوتا ہے موویز میں, تو جو ہمارے الیکٹرانک انٹریکشنز ہیں ان میں 3rd, 4th, 5th ڈائمینشن ہو سکتا ہے ایڈ کی جائے اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک میں میرے ساتھ رہیے گا. میں اشرفی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, میرے پاس 1 منٹ ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو یہ بات قابل قبول ہوگی کہ آپ لوگ, یا اس کے لیے آپ پریپیئرڈ ہیں کیا, کہ سارے مدارس جو ہیں وہ اپنے طالب علموں کو ان کے گھروں کے اندر جہاں پہ کہ روٹی اور سادہ پانی اویلیبل نہیں تھا اور وہ آپ کے پاس آئے تھے اور وہ خیرات اور صدقات پہ پل رہے تھے, اب ان کو آپ نے اینڈرائڈ فون دینا ہے, اب آپ نے ان کا لیپ ٹاپ دینا ہے, اب آپ نے ان کو قاری اور مفتی جو ہے وہ ان کے گھروں میں ان کی جگہوں پر بٹھا کے کرنا ہے, تو کیا وہ سارا جو سلسلہ ان کو سہولتوں کا مدارس میں ملتا تھا, کیا اب ان کے گھروں تک پہنچانے کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی, آپ نے سوال ایسا کیا ہے کہ دل کرتا ہے کہ اپنا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ لوں. ذرا پتہ کریں نا کہ جب سے یہ آن لائن تعلیم کا نظام آیا ہے کتنے % طلباء اس میں رہ گئے ہیں. میں خود کئی طالب علموں کو جانتا ہوں جو نیٹ کے وسائل نہیں رکھتے, جو یہ بڑے بڑے فون نہیں رکھتے ہیں, لیپ ٹاپ نہیں رکھتے ہیں, وہ چھوڑ گئے ہیں, وہ تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے انسانیت کو نجات دے دے, لیکن حقیقت حال کے اندر مدرسے والا تو بیچارہ خود کہیں سے 1 گلاس دودھ لاتا ہے, کہیں سے سالن کی 1 چھنی لے کے آتا ہے, کہیں سے 2 روٹیاں اکٹھی کر کے لاتا ہے. وہ کہاں سے انٹرنیٹ کے وسائل دے گا اور کہاں سے یہ باقی چیزیں دے گا؟ اور یہی دوسری طرف بھی حال ہے. یہ نہیں ہے غربا کے بچے جو ہیں بیچارے, وہ وہاں تو انٹرنیٹ صحیح آتا ہی نہیں ہے. چھوٹی بستیوں کے اندر آپ کو میرے سے زیادہ معلوم ہے کہ کیا حالات ہیں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے تنزلی ہے. ایک ایلیٹ کلاس تو آپ تیار کر سکتے ہیں اس سے, لیکن وہ جو ٹیچر کا اور طالب علم کا آپس کا تعلق ہے, وہ جو ٹیچر کی محبت اور پیار اور دعا ہے, وہ کہاں سے آپ لے کے آئیں گے؟ وہ کہاں سے آپ کر سکیں گے؟ جو انسان کا انسان بعض اوقات انسان سے بات نہیں کرتا, لیکن اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ جو بات کہہ دیتی ہیں, وہ کئی کتابیں آپ کو نہیں سمجھا سکتی ہیں. استاد کی شاگرد کو تربیت میں ایک بہت بڑا عمل دخل اس چہرے کا ہے, جو شاگرد دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ آپ میرا استاد مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو یہ سارا عمل جو ہے اس سے تو ہم دور ہو گئے ہیں اور دور ہو رہے ہیں, اور بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. الحمدللہ مدارس والے تو اپنی بساط کے مطابق انہوں نے آج پرسوں بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ مسجد اور مدرسے میں سب سے زیادہ احتیاطی تدابیر پہ عمل ہوا ہے. لیکن یہ اگر آپ سچی بات پوچھیں, اور یہ اساتذہ ہیں, بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں, یہ بتا سکیں گے آپ کو کہ جو ایک بڑی محرومی جو غربا اور متوسط طبقے میں ہے اس آن لائن نظام سے, پھر اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, اس کا کوئی وقت ہی نہیں ہے. رات 11 بجے دل کرتا ہے تو ٹیچر بلا لیتا ہے. اور یہ میں اپنا تجربہ بھی بتا رہا ہوں, میرے ماشاءاللہ 4 بچے پڑھتے ہیں. وہ رات کو پتہ چلتا ہے جناب اب عشاء کے بعد ٹیچر نے کہا کلاس ہے آ جاؤ بھائی, اور دن کو پتہ چلتا ہے کہ صبح 7 بجے کلاس. تو یہ کوئی سسٹم سارے کا سارا جو ہے اس آن لائن کے نظام نے, میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات دے دے. یہ تو تعلیم وہی حاصل کر سکے گا جو 24 آور اپنے ساتھ نیٹ اور باقی چیزیں لے کے, وہ جو آپ مہنگے مہنگے فونوں کے نام لے رہے ہیں, مجھے تو آتے بھی نہیں ہیں, وہ لے کے چلتا پھرے گا, لیپ ٹاپ اس کے کندھے پر ہوگا, اور سڑک کے اوپر بھی کلاس ہو جائے گی, باغ میں بھی کلاس ہو جائے گی, رات کو بھی. یہ کوئی نظام تھوڑا ہے جو اس وقت ہمارے ہاں رائج ہے. اور یہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ کوئی چھوٹے اداروں کی نہیں بتا رہا کہ جو, اور وہ تنخواہ ان کی فیسیں اور بڑھ گئی ہیں, فیسیں ویسے ہی ہیں. لیکن حافظ صاحب آپ ٹیکنالوجی سیکھنے کے مخالف تو نہیں ہے نا؟
میں بالکل مخالف نہیں ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں علم جدید علم حاصل کرنا اور بات ہے، لیکن یہ جو اب موجودہ آن لائن نظام ہم نے شروع کر لیا ہے، اس کی جو تباہی ہے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے میں وقفے پہ جاؤں گا. اور طاہر اشرفی بھائی مجھے دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس معاشرے میں شاید بالکل ہی ناکارہ لوگ ہیں، کیونکہ ہماری سنی سادنی کسی نے نہیں ہے. وہ جو تاج محل ہے نا، وہ غریبوں کے عشق کی نے ایک انسلٹ ہے کہ جناب یہ ماحول، اور میں کہاں سے یہ اظہار کر سکتا ہوں. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ علامہ طاہر اشرفی ہی ہے جس نے کل شام کو ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. طاہر بھائی آپ کی اجازت سے بات کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ سارے الفاظ جو برے ہیں یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں چوز کرتا ہوں کہ میں یہ بری زبان استعمال نہ کروں. سو آئی ٹیک اے واک آؤٹ. یہ جو اخلاقیات ہے مدارس میں سے یا یونیورسٹیز میں سے، یہ نکل جائے گی یا رہے گی؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیدی صاحب نے جو بات کی، زیدی صاحب میں جو آپ کی بات سے سمجھاؤں شاہ جی، وہ یہ کہ آپ کے پاس کرائسس ہو، جنگ ہو جائے تو آپ نے جنگ پہ آنسو نہیں بہانے، آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اب یہ جنگ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، دنیا لڑ رہی ہے، ہم نے بھی اس میں سے مقابلہ کرنا ہے، پازیٹیوٹی اور سلوشن نکالنا ہے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو ہیومن انٹریکشن ہے اس کی ابھی تک ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. لیکن حضور، تمام طالب علم، وہ 2 سال کا بچہ پری اسکول کا ہو یا وہ پی ایچ ڈی کا آپ کا طالب علم ہو، ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جب آپ نے نظام تعلیم بدل دیا ہے تو آپ نے فی کا سٹرکچر کیوں چینج نہیں کیا؟ وہ اتنے ہی پیسے گھر بیٹھ کے بھی دے رہے ہیں جتنے وہ وہاں پر دے رہے تھے. دیکھیے جی، یہ ایک مشکل سوال ہے. میں ایز ایڈمنسٹریٹر، ایجوکیشنسٹ، سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے خرچوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. ہمیں اساتذہ کو اتنی ہی سیلری دینی ہے، ہمارے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز بھی تقریباً ہی اتنے ہیں. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ریونیو کو کم کریں، اپنی فیس کو کم کر کے ریونیو کر دیں. البتہ حکومت اس کی طرف توجہ دے سکتی ہے. حکومت خصوصاً پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو خاص مراعات دے، خاص گرانٹس دے کہ جس کی بنا پر ہم سے یہ ممکن ہو سکے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی فیس کم کر سکیں. اسٹوڈنٹس کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ جہاں ان کو اتنی فیس دی جا رہی ہے، بہت سے خرچے ان کے کم بھی ہو گئے ہیں. ان کے آنے جانے کا خرچہ کم ہو گیا ہے اور دوسری قسم کے خرچے ان کے کم ہو گئے ہیں. جو پاکٹ منی لے کر جاتے تھے وہ نہیں لے کر جا رہے، جو کپڑوں کو استری پہ دھوبی کو دیتے تھے وہ نہیں دے رہے. وہ سارے خرچے کم ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. ہماری بڑی خواہش ہے. دیکھیے جی، میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ ہم اڈاپٹ کریں، جس میں زیادہ سے زیادہ مراعات اسٹوڈنٹس کو دی جائیں. تو ہماری بڑی خواہش ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اور مراعات دی جائے، لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ ہم فیس کی کٹوتی کر سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیوں کو، پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کو زیادہ اٹانومی دی جائے سیلف جنریٹ کرنے کے لیے؟ بالکل مختلف طریقے سے ہم اپنے فنڈز جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمیں زیادہ وائس چانسلرز کو زیادہ سے زیادہ اٹانومی دی جائے تاکہ ہم مختلف طریقوں سے اپنے ریسورسز جنریٹ کر سکیں. اطہر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم ٹیکنالوجی میں جائیں گے، ٹیکنالوجی سیکھیں گے، اس سے ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ اکوپڈ ہوگی. ہم بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہنچ تو جائیں گے. لیکن حضور اقدس، جو ایک معاشرہ ہے تشکیل پائے گا آج سے 25 سال بعد ان طالب علموں سے جنہوں نے گھر میں بیٹھ کے 90% تعلیم حاصل کی ہے، جنہوں نے استاد کا کردار بحیثیت باپ نہیں دیکھا، بحیثیت ایک تصویر کے دیکھا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، معاشرے میں تشکیل جو پائے گی چیزیں، اس میں باپ کا کردار تو ہوگا، کیا استاد بھی باپ کا کردار ہوگا؟ جی بلال بھائی، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے علامہ صاحب نے جو ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیے تھے، اس میں ایک تو ایشو ایتھکس کا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو، کسی بھی استاد کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ کسی ایسے وقت میں بلائے
کہ جو نامناسب ہو. تو چاہے آن لائن ایجوکیشن بھی ہو, اس میں بھی یہ بہت ہی ریگولیٹڈ اور مانیٹرڈ طریقے سے دی جاتی ہے. تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ استاد ایسے غیر متوقع ٹائم پہ اسٹوڈنٹس کو جمع کرے, بلکہ شیڈیول کو فالو کرنا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو اے سنکرونس انٹریکشن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آلریڈی جو مٹیریل پہلے استاد نے ڈالا ہوا ہے شاگرد اس کو اپنی کنوینئنس پہ ایکسیس کرے. اور دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ یہ جیسے صرف امیروں کے لیے تعلیم ہے, تو ہم اس میں یہ کہیں گے کہ اس میں حکومت کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کو, تمام انسٹیٹیوشنس کو ان میں انویسٹمنٹ کرے, ان کو انیبل کرے الیکٹرانک ٹیکنالوجیز کے لیے, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. تو اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ کیا استاد رہے گا اگر ٹوٹلی الیکٹرانک ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ابھی بھی فلی الیکٹرانک یا فلی آن لائن انٹریکشن کی بات نہیں کر رہے. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے وہ ہائیبریڈ اور بلینڈڈ موڈ میں چلے گی. اس میں جہاں جہاں ونڈوز آف اپرچونیٹیز ملیں گی ہم وہاں پہ فزیکل انٹریکشن کریں گے. وہاں فزیکل کلاسز, فزیکل ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, پیئر بیسڈ ایکٹیویٹیز کے اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اور ان کی ایکٹیویٹیز. ہاں البتہ جو آپ اس ماحول کی بات کر رہے ہیں کہ اگر گاڈ فاربڈ اگر ایک ایسا فیوچر ہے کہ جس میں سوللی آن لائن انٹریکشن ہے کہ استاد جو ہے وہ صرف ایک تصویر ہے بولتی ہوئی, تو پھر ہمیں اس کو آگمنٹ کرنا پڑے گا ورچوئل ریالٹی کے ساتھ کہ اس میں جو ایڈیشنل ڈائمینشنز ہیں ہیومن انٹریکشن کی, کہ جہاں ایکسپریشنز, جہاں ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کا یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کا, ہمیں مطلب ورچوئل ریالٹی بیسڈ سسٹمز پہ جانا ہوگا. یہ پریمیٹیو فارمیٹ ہمیشہ نہیں رہے گی. ٹیکنالوجی کی جو پیس آف ایڈوانسمنٹ ہے وہ اتنی تیز ہے کہ اگر الیکٹرانک ہی انٹریکشن ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ 2-3-4 سالوں میں اس میں ورچوئل ریالٹی انہینسڈ آن لائن انوائرمنٹس آ جائیں گی میرے خیال میں. زکریا صاحب آپ نے بات سنی ہے, ورچوئل ریالٹی کی طرف ہم چلے جائیں گے. تو زکریا صاحب ایز اے سوشل سائنٹسٹ, پھر محبت جو ہے وہ بھی ورچوئل ہوا کرے گی یا وہ ریئل ہوگی؟ صاحب ایک تو میں یہاں تھوڑا سا ایک فٹ نوٹ دوں کہ ہم اس ڈسکشن کو اس طرح کیوں بنا رہے ہیں کہ جیسے ہم آپشن ہے ہمارے پاس, ہم نے فیس ٹو فیس کو والنٹریلی چھوڑ کے آن لائن چلے گئے. یہ تو ایک مصیبت اچھی بات کی, بالکل ٹھیک ہے, پوری دنیا میں آئی. سمجھ گئے نا بات؟ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یونیورسٹیوں نے یا حکومت نے یا سوسائٹی نے کہا کہ چھوڑو کیا روزانہ بچے نے اسکول جانا ہے, آپ گھر بیٹھ کے پڑھ لیا کریں. پھر ہم بڑی شدت اور جذبات سے دلائل دے رہے ہیں کہ فیس ٹو فیس لرننگ بڑی اچھی ہے. یہ یاد رکھیں یہ گلوبل چیلنج ہے. دنیا کی بہت سی سوسائٹیز نے, خاص طور پہ اینگلو امریکن کلچر نے اس کو بڑے آسان طریقے سے ایڈریس کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں انٹرنیٹ نہیں ہے یا بچے کے پاس موبائل فون نہیں ہے تو یہ کوئی بہت بڑی ڈیل نہیں ہے. ہمیں انسانوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو, سول سوسائٹی کو, دوسرے اداروں کو, بچوں کو کم از کم موبائل فون دینا چاہیے. یہ اس دور کی ضرورت ہے. ہم تو بالکل ایسے کر رہے ہیں جیسے 5 صدیاں پہلے جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا تو ہم نے بڑے شد و مد کے ساتھ دلیلیں دینی شروع کرتی تھی کہ یہ شیطانی کام ہے, اس سے دور رہیں, اور ہم 100 سال تک اس سے دور رہے تھے. جب ہمیں پورا واک اوور مل گیا تو پھر ہمیں ہوش آئی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. زکریا صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. شرفی صاحب آپ نے بات سنی, یہ جو صبح 7 بجے اور رات کو 11 بجے والی بلانے والی بات ہے, یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدارس کے اندر کوئی نظام یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی یا چیک اینڈ بیلنس یا کوئی ٹائم ٹیبل جو ہے وہ فالو ہی نہیں کوئی ٹیچر کر رہا ہوگا. ہاں تو یہ پھر آن لائن سسٹم کا پرابلم تو نہیں ہے. میں آپ کو پاکستان کی بڑی اہم یونیورسٹیوں کی بات بتا رہا ہوں. یہ کوئی چھوٹی یونیورسٹیوں کی میں بات آپ کو نہیں بتا رہا, یہ پاکستان کی بڑی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کی بات بتا رہا ہوں. اور دوسری بات جو ابھی پروفیسر صاحب نے کہی, میں بالکل اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ جدید تعلیم نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں جدید جو آلات ہیں نہیں استعمال کرنے چاہیے. لیکن میں یہ بھی بڑی ادب کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں
کہ آپ کی آبادی کے پاس تو ایک وقت روٹی کھانے کی ہے، دوسرے وقت کی روٹی کھانے کی نہیں ہے. آپ کی اکثریت آبادی اس طرح گزارا کر رہی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں پروفیسر صاحب کہ آپ جو ہے جدید علوم کو اور جدید ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ نہ تسلیم کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا بچہ جو جھگی میں رہتا ہے، جو دیہات میں رہتا ہے، جو گاؤں میں رہتا ہے، وہ اس سارے نظام سے بالکل بیچارہ لا تعلق ہو کے رہ گیا ہے. اور جس کے باپ کے پاس 5-7 ہزار ایکسٹرا پیسے دینے کے نہیں ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے دے، تو وہ کہاں سے تعلیم حاصل کرے گا؟ آپ کے میرے بچے طاہر بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو غریب معاملہ ہے، وہ جو ایک وقت کی روٹی کیا ایک دن میں کوئی روٹی جو ہے وہ نصیب ہوتی نہیں ہے، لوگ جو ہے وہ زندگی کس طرح گزارے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ بہاولپور کا یہ معاملہ بھی دیکھیے گا کہ ایسے انصاری ہیں ہمارے ساتھ جو وہاں کی ریٹ لسٹ آپ کو بتائیں گے. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، جس ملک میں روزہ جو ہے وہ عبادت کا اعلیٰ درجہ ہو، روزے میں نمازیں جو ہیں وہ با جماعت پڑھ رہے ہوں، اور آپ ذخیرہ اندوزی کر کے حرام خوری کرنے کو بھی اپنا فرض سمجھیں، وہاں پہ کیا ہوگا؟ احسن آپ میرے ساتھ ہیں، ذرا بتائیے گا بہاولپور میں کیا حالات ہیں؟ جی بلال صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا، آپ متعدد بار آپ کہتے رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی. میں آغاز ہی اپنا اس سے کروں گا. ایک خیر کی خبر ہے کہ جو مہنگائی اور اس کے جو کنٹرولنگ ہے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے، حال میں ہی گزشتہ مہینے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس نے ایک گراف جاری کیا ایک سروے رپورٹ پر کہ جو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متعین کردہ جو قیمتیں ہیں ان کا اور منڈی میں جو اوپن مارکیٹ میں جو ان کی ریٹس ہیں ان میں ایک دوسرے میں کتنا تضاد ہے. تو یہ حیرانی ہوگی جان کر کہ ٹاپ 3 پر جو کراچی، لاڑکانہ اور سکھر یہ سندھ کے ڈویژن آتے ہیں، لیکن بہاولپور کا اس تناسب میں سب سے آخری نمبر ہے. یعنی کہ پرائس کی اگر بات کی جائے کنٹرولنگ کی تو وہ فیصد ہے 9.25%. یہاں پر جو ضلعی انتظامیہ نے مہنگائی کو کنٹرول کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر پرائس ویریشنز نہیں ہے، بالکل ہے. فروٹس کی اگر بات کی جائے، سبزیوں کی بات کی جائے، تو تھوڑا سا ریٹس کی طرف آئیے گا احسن کہ ریٹس کمپیریٹیولی حکومت نے کتنے بتایا اور مارکیٹ اوپن میں کتنے ہیں؟ جی اگر فروٹس کے اوپر دیکھیں تو 186 سے لے کے تقریباً 190 تک کا جو ریٹ ہے وہ اعلیٰ درجے کا سیب ہے، لیکن مارکیٹ میں وہ تقریباً 200 روپے پہ ہمیں مل رہا ہے، 10 سے 12 روپے کا اس کا فرق ہے. اسی طرح کیلے کے اوپر 140 روپے کیلے کا ریٹ مختص کیا گیا ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں وہ تقریباً 150 روپے کا ہے. اسی طرح اسٹرابری 95 روپے اعلیٰ درجے کی جو ہے، لیکن وہ 210 روپے تک تقریباً وہ بک رہی ہے. جہاں پر انسپیکشن ٹیمیں چھاپا مارتی ہیں تو مختلف دکاندار وہ یہ کرتے ہیں کہ جو اعلیٰ کوالٹی کا جو قیمت ہوتی ہے وہ اس پر دوم کوالٹی کا جو فروٹ ہے وہ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم سبزی کے اوپر آئیں تو ٹماٹر 18 روپے کی قیمت اس کی فی کلو مختص کی گئی ہے، وہ 20 سے 22 روپے ہے. پیاز کی قیمت 20 روپے مختص ہے، لیکن وہ کہیں 23 روپے کہیں 25 روپے مل رہا ہے. لہسن جو ہے 88 روپے اس کی قیمت مختص کی گئی ہے، لیکن وہ کہیں 90 ہے، 90 سے 95 روپے وہ فروخت کیا جا رہا ہے. 285 روپے گورنمنٹ کی طرف سے لیمو فی کلو اس کا جو قیمت ہے وہ تعین کیا گیا ہے، لیکن وہ تقریباً 300 روپے فی کلو لیمو مل رہا ہے. گروسری کا جو ڈیفرنس ہے وہ تھوڑا زیادہ ہے. حکومت کی جانب سے جو آٹا ہے 20 کلو کا تھیلا وہ 860 روپے اس کی قیمت مختص کی گئی ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں تقریباً 1200 روپے کا 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے. احسن بہت شکریہ. 800 روپے کا ہونا چاہیے، 1200 روپے مل رہا ہے اور ہم ایماندار ہیں، ہم صرف 400 روپے ریٹ بڑھا کے بیچ رہے ہیں. اس ملک میں خیر کی خبر یہ ہے کہ بے ایمانی کم کون کر رہا ہے. کل میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے تو وہاں پہ وہی ریڑھی جو کہ رمضان سے پہلے 40 روپے درجن کیلے بیچ رہی تھی وہ 150 روپے درجن بیچ رہی تھی. پوچھا کہ حاجی صاحب یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جان اے سیزن جے کمام دا. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں،
چنگیاں کے مندیاں نبھائے رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا کسے نوں میں اپنا دکھڑا سنایا تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا تے لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں اتنا غلاماں لوکی کہندے خاص میں تے آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلاماں لوکی کہندے خاص میں تے پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی ماشاءاللہ حضور طاہر اشرفی صاحب اگر میری آواز سن رہے تو طاہر بھائی آپ کی طرف آؤں گا اور آپ کی توجہ اس طرح دلوانا چاہوں گا وہ جو زکریا صاحب بات کر رہے تھے وہ بات چاہے وہ بڑی پنچنگ تھی لیکن بات سچ تھی ہم نے جب بھی ٹیکنالوجی آتی ہے تو ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں ہم اس کو دھکے دیتے ہیں ہم اس پہ فتوے لگاتے ہیں پھر الٹیمیٹلی اسی کے اندر ہم چار چاند جو ہے وہ لگا دیتے ہیں یہ بالکل میری سمجھ میں تو آتی بات ہے نا ٹوٹلی اگری کہ ہم کرتے ہیں لیکن حضور کیا طاہر اشرفی صاحب یہ بہتر نہیں ہوگا کہ حکومتی سطح پر کوئی ایسا ایک ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کا آدمی ایڈمنسٹریٹو ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ مدرسوں کو مہیا کیا جائے جو کہ ان کی تعلیم کو تربیت کو سٹریم لائن بھی کرے ان کے لیے پلاننگ بھی کرے ان کے جو ٹیکنیکل ویکنیسز ہیں ان کو بھی دیکھے اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ گورنمنٹ کو حکومت کو یہ ہوگا کہ ان کی نظر جو ہے وہ مدارس کے اوپر ایکڈیمکلی بڑی شارپ ہو جائے گی آپ کو یہ فنومنا قبول ہوگا اس طرح سے کبھی؟ بلال بھائی پہلی بات تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو زکریا صاحب نے بات کہی ہر دور میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی موجود ہوں گے ان میں بھی بہت سارے فنیٹک ہوں گے ان میں سے بھی بہت سارے ماڈریٹ ہوں گے کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہماری یونیورسٹیوں اور کالجز سے نکلنے والے جو ہیں وہ سارے کے سارے بڑے ماڈریٹ ہیں اور بڑی ان کی ویژن ہے اور بڑی سوچ ہے اس ملک کے اندر آخری جو خودکش حملے سارے ہوئے اغوا برائے تاوان ہوئے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج لاہور اور لمس کے پڑھے ہوئے نوجوانوں نے کیے وہ مدرسوں کے طالب علموں نے نہیں کیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی صف میں سب کو کھڑا نہیں کر دینا چاہیے
اگر کوئی مخالفت آپ کو پتہ ہے جدید ٹیکنالوجی اور جدید علوم، الحمدللہ اس کے اوپر تو ہمارا بڑا واضح موقف ہے. مدارس کے حوالے سے موجودہ حکومت نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں اور باقاعدہ مدارس کے لیے جو رجسٹریشن کا نظام ہے وہ اب وزارت تعلیم کے ساتھ ہو گیا. پہلے تو مدرسہ جا کے وزارت صنعت کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتا تھا. موجودہ حکومت نے، جس میں میں سب سے زیادہ کریڈٹ تو اپنے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے مدرسہ تعلیم کو بھی قومی سطح کے اوپر دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ بھی ہماری تعلیم ہے. اور پھر اس کے بعد جی ایچ کیو میں باقاعدہ مدرسوں کے طلباء کو، جنہوں نے مدرسے میں بھی اور دنیاوی تعلیم میں بھی، یہ پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کے طلباء ماشاءاللہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی ٹاپ جو 2-4 پوزیشنیں ہوتی ہیں ان میں ہوتے ہیں. اور جہاں تک یہ جدید ٹیکنالوجی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس تو اپنے اداروں کو وسائل دینے کے نہیں ہیں. حکومت جو ہے مدرسوں کی طرف کیا، مدرسوں کے طلباء کو ایک اچھا نظام بنا ہے. اب مدرسہ رجسٹریشن جو ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ ہو رہی ہے. وزارت تعلیم کے مختلف سینٹر بن گئے ہیں جہاں پہ مدرسوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. اس کے بعد اب ایک اور کام جو اس حکومت نے کیا وہ بڑا خراج تحسین کے قابل ہے کہ پہلے صرف 5 بورڈ تھے مدرسوں کے، جو امتحانی بورڈ تھے، اور طالب علم کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، نہ پڑھائی کی نہ امتحان کی. اب اور بورڈ بھی ہوئے ہیں، منہاج القرآن والوں کا ہے اور اداروں کا ہے. اب ان بورڈوں کے بننے کے بعد جدید تعلیم کے بھی دروازے کھلیں گے مدارس کے ساتھ، اور مدرسے کے طالب علم کو آگے بڑھنے کا بھی موقع ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ڈاکٹر اطہر محبوب آپ کی طرف آ رہا ہوں. محبوب صاحب، یہ ایمانداری سے نا ایز اے فادر، آپ ویسے بھی استاد بھی ایک باپ ہے، اور میں یہ بات جو ہے نا یہ بڑی پکی مانتا ہوں. مجھے بتائیے کہ کیا ہم لوگ بحیثیت استاد اکوپڈ ہیں؟ مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے کو کہے کہ آپ نے آن لائن آرکیٹیکچر پڑھانا ہے تو مجھے تو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے 20 سال بعد کہ آرکیٹیکچر ڈیزائن میں مطلب آن لائن کیسے پڑھاؤں گا، یا میں نے لیبارٹری کا کوئی کام کرانا ہے تو میں کیسے کراؤں گا، اسٹوڈیو کا کانٹیکٹ آور میں کیسے پورا کروں گا. کیا ہم لوگ یہ سیکھنے کے عمل میں ہیں، یا ہمارے پاس کوئی مینیول تیار ہو چکا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس لائن آف ایکشن کو فالو کرتے ہوئے اس سارے نظام کو جو اگلے 5-7 سال ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، یا شاید آئندہ اور بڑی زندگی میں بھی کرنا پڑے؟ آر وی ایکوپڈ ڈاکٹر صاحب؟ جی بلال بھائی، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اس کا میرے نزدیک جواب یہ ہے کہ اس وقت ہم اس عمل میں ہیں کہ جہاں ہمارے ٹیچرز ٹرین ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو ایکوپ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ یہ جو ٹیچنگ کا عمل ہوتا ہے، ٹیچر بذات خود ایک بہت ہی ایکٹیو لرنر ہوتا ہے. ہم نے جب امریکہ میں تعلیم حاصل کی تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے بھی کورسز کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اساتذہ تھے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو تھے نئی چیزوں کو لرن کرنے میں. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ٹیچر خود سیکھتا ہے اور سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے. استاد اپنے طور پہ کبھی اپنے آپ کو علم کی اس سطح پر نہیں سمجھتا کہ جہاں اب اس کو مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اور یہی چیز جو ہے یہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لائف لانگ لرننگ. کہ دنیا میں اب جو تبدیلیاں آ چکی ہیں، جو چینج ہے انفارمیشن کے پروڈکشن کا ریٹ ہے، ٹیکنالوجی میں جو چینجز آ رہی ہیں، دنیا کے حالات میں جو چینجز آتے ہیں، سائنس میں، سوشل سائنسز میں انفارمیشن کا جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے، تو اس میں لرننگ، ری لرننگ، کنٹینیوس لرننگ، لائف لانگ لرننگ. تو اساتذہ اور ٹیچنگ کا پروفیشن بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ جو نئی ٹولز اور ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سیکھنا ہوتا ہے. اور پھر میں یہاں پہ یہ ایڈ کروں گا کہ آپ نے وہ جو سٹوری بیچ پہ پریزنٹ کی تھی کہ جہاں پہ ذخیرہ اندوزی اور جہاں پہ جو مارکیٹ ریٹس ہیں وہ بہت ہائی ہیں اور گورنمنٹ کے جو ریٹس ہیں اس پہ سیل نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو بہت زیادہ تبدیلی کی ضرورت ہے. اور میں یہاں پہ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیچر کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ میڈیوکر ٹیچر ٹیلز، کہ اوسط درجے کا جو استاد ہے وہ صرف بتاتا ہے. گڈ ٹیچر ایکسپلینز، کہ جو بہتر استاد ہوتا ہے، اچھا استاد ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے سمجھاتا بھی ہے. سپیریئر ٹیچر ہی ڈیمونسٹریٹس اور شی ڈیمونسٹریٹس، یعنی کہ وہ بچوں کو تجربہ بھی کراتا ہے کہ معلومات کو علم میں بدلنے کی ایفرٹ بھی ان کے ساتھ کرتا ہے. اور پھر جو دا گریٹ ٹیچر
ہی اور شی انسپائرز. اور پھر جب میں نے جا کے انسپائر کا مطلب دیکھا تو اس کا مطلب تھا جان ڈالنا, متاثر کرنا, آمادہ کرنا, حوصلہ افزائی کرانا, جوش بڑھانا, متحرک کرنا. یعنی اصل میں جو اصلی استاد ہوتا ہے وہ ایک متحرک کر دیتا ہے ایک انسان کو اور اس کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو ٹیچنگ ہے, استاد ہے, یہ جو پیشہ ہے یہ ایک مشنری پیشہ ہے, اور ہمارے بیشتر اساتذہ جو ہیں اسی جذبے سے سرشار ہیں, اور باقی ماندہ اساتذہ کو بھی ہمیں اسی جذبے سے سرشار کرنا ہوگا, کیونکہ استاد اور ٹیچنگ ہی وہ پروفیشن ہے جس سے باقی سارے پروفیشنز وجود میں آتے ہیں. یعنی کہ سائنٹسٹ بھی جو ہے وہ ایک ٹیچر بنائے گا, ڈاکٹر بھی ایک ٹیچر بنائے گا, اور ٹیچر بھی ایک ٹیچر ہی بنائے گا. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ ہمارا جو یونیورسٹی ہے, ہماری ایک اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے اساتذہ کو کنٹینیوس بیسس پہ ٹرین کریں, اور جو آن لائن ایجوکیشن میں بہترین پریکٹسز ہیں ان کے حساب سے ان کو ٹرین کریں, اور جلد سے جلد اس طرح ٹرین کریں کہ وہ اس کا ایفیکٹو اور ایفیشینٹ یوز کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت ہم اس عمل میں, اور یہ عمل جاری رہے گا. جیسے ڈیکارٹ نے کہا تھا, رینے ڈیکارٹ جو فرینچ فلاسفر تھا, اس نے یہ کہا تھا آئی تھنک دیر فور آئی ایم, یعنی کہ اگر میں سوچتا ہوں تو میں ایگزسٹ کرتا ہوں. تو اسی طرح استاد اگر لرن کر رہا ہے تو وہ استاد ہے, اگر اس نے لرن کرنا چھوڑ دیا تو وہ استاد نہیں رہے گا بلکہ وہ پیچھے رہ جائے گا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب. میں آپ کو نا ایک پولیٹیکلی کریکٹ اسٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں, آپ اس کے اوپر نا جیسا بھی چاہیں آپ رسپانس کر سکتے ہیں. آپ کی یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی جو ایگزامپل ہے نا, جو آپ کبھی نہیں کوٹ کرتے, جو ہم ہمیشہ سکسیس سٹوری آپ کو بتاتے ہیں آپ کی یونیورسٹی کے بارے میں, وہ ہے کہ آپ نے مدرسے سے شروع کر کے اس کو یونیورسٹی بنایا, اور یونیورسٹی بنا کے وہ فلسفی کی ڈپارٹمنٹس کھولی جو کہ صدیوں سے بند ہوئی تھی. یہ بہت بڑا کیس اسٹڈی ہے. آج طاہر اشرفی صاحب ہے جو کہ میرے کپتان کے بھی بڑے قریب ہیں, جو کہ مذہبی امور پہ بھی بڑی نظر رکھتے ہیں. آپ ان سے کیا نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں جو دین ہے اس کو بھی بالکل ماڈرن پیرائے پہ دوبارہ قائم کریں, جس طرح جس مدرسے سے آپ لوگوں نے اپنے روٹ کو بگن کیا تھا؟ جی بالکل بلال بھائی, میں تو اس فلسفے کا قائل ہوں کہ یہ جو دنیاوی علم اور دینوی علم ہے, یہ تفریق جو ہے یہ امام غزالی کے زمانے کے بعد آئی. اس سے پہلے, اور اگر آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو اس میں علم جو ہے وہ ایک یونیفائڈ علم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ تم کائنات کو اسٹڈی کرو, تم زمین اور آسمان کی تخلیق کو اسٹڈی کرو, دن رات کے بدلنے کو, واٹر سائیکل کو اسٹڈی کرو, لائف سائیکل کو اسٹڈی کرو کہ زندگی اور موت کس طرح بار بار ایک دوسرے کو اوورٹیک کرتی ہے. تو جب تم یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرو گے تو تم پہچانو گے اپنے رب کو. تو یہ قرآن پاک میں تو ایک یونیفائڈ تصور ہے علم کا, اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور, جیسا آپ نے صحیح بتایا کہ یہ اس کی بنیاد ایک مدرسے کے طور پہ ہوئی تھی, اور سن 70-75 کے وقت تک یہ ایک فیڈریٹنگ یونیورسٹی تھا دارالعلوم کی, اور پھر یہ ایک جنرل یونیورسٹی بنا. اور اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں سارے علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے. نہ صرف یہ بلکہ کپاس کی نئی ورائٹیز جو ہیں وہ سوسائٹی کو دی جا رہی ہیں, اور ہم ایگریکلچر میں اور ویٹنری میں نئے پیٹنٹس رجسٹر کر رہے ہیں, جس سے ہم اپنے سوسائٹی کی پرابلمس کو اوور کم کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی تصور تمام یونیورسٹیز کا ہے, اور اسلامی تصور یہی ہے. اسپین کی یونیورسٹیز کا, کائرو کی یونیورسٹیز کا, بغداد کی یونیورسٹیز کا یہی تصور تھا, اور اس تصور کو ہمیں دوبارہ اپنے اسلامی ممالک میں لے کے آنا ہوگا, جہاں فلسفہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ اور ریزننگ جو ہے وہ آ کے جلا سکے. ڈاکٹر زکریا, آپ نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی بات سچ ہے, لیکن یہ بات صرف کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی طبقے تک محدود ہے, یا ایز اے سوسائٹی ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں لاجک, کریٹیکل تھنکنگ یہ بھی تعلیم کا اسی طرح اہم حصہ ہے جس طرح دیگر حصے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اصل ایشو ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, یہاں دو پرابلمس ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں, ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی جو ہے اس کو یوز کرنے کی فیسلٹی نہیں ہے, غربت ہے, جیسے علامہ صاحب نے کہا, طاہر صاحب نے, کہ اینڈرائڈ نہیں ہے بچوں کے ساتھ, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, بہت غربت ہے. یہ ایک بات ہے, وسائل نہ ہونا, ایکوپمنٹ نہ ہونا, اور آن لائن جو ریسورسز ہیں ان کو یوز کرنا, ان کی کمپیٹنسیز ان میں مہارت حاصل کرنا, یہ علیحدہ بات ہے.
سکتا ہے. ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ 21 سینچری میں یہ ہماری سوسائٹی کے لیے بڑی قابل شرم بات ہے کہ اگر ہم بنیادی انفراسٹرکچر نہیں دے سکتے اپنے تمام لوگوں کو آن لائن کا. اب ہم نے مقابلہ پھر جن کنٹریز سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے ان میں تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے ہم سے. تو ہمیں کس نے منع کیا ہوا تھا کہ گزشتہ 20-30 سال میں ہم سوئے رہتے, ہم کمپیوٹر کی ایجوکیشن اور انٹرنیٹ کی ایجوکیشن نہ دیتے, انفراسٹرکچر نہ بناتے. تو یہ علیحدہ بات ہے, یہ مین میڈ ہے, یہ گاڈ میڈ ہے, اللہ تعالیٰ. خاص طور پہ یونیورسٹیز نے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ ایک منٹ, اب آپ دوسری بات پہ آ جائیں کہ دیکھیں آن لائن لرننگ جو ہے یہ فیس ٹو فیس, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ کوئی رضاکارانہ طور پہ تھوڑا ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا, یہ تو ایک مجبوری تھی. اب مجبوری میں ہم نے چیلنج کو میٹ کرنا ہے. ایڈمیٹڈ, میں مانتا ہوں کہ ٹیچرز نے ابھی لرن کرنا ہے. بھئی لرن کریں گے تو بہتر ہوگا نا. رائٹ برادرز نے آج سے 100 سال پہلے جو جہاز بنایا تھا وہ آج کے بوئنگ کی طرح کا نہیں تھا, وہ بڑا سادہ تھا, رسکی تھا, لیکن ایوولوشن ہوا. اسی طرح آن لائن لرننگ میں ایوولوشن ہوگا. ایک میں بات عرض کروں کہ یہ اب کووڈ کی وجہ نہیں ہے, اب یہ ہمیں آن لائن پہ جانا پڑنا ہے. جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے, جس طرح ہماری سڑکوں کا ایشو ہے, جس طرح ہمارے واٹر کا ایشو ہے, انرجی کا ایشو ہے, گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے, ان میں ہمیں, میں یہ نہیں کہتا, جیسے زکریا صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ صرف کووڈ نہیں, ہمیں جانا ہی پڑے گا, کیونکہ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ صرف ڈاکٹر زیدی ہوں گے. میں تینوں مہمانوں کا انتہائی ممنون ہوں, لیکن جانے سے پہلے حافظ صاحب آپ سے درخواست کروں گا, کیونکہ وقفے کے بعد آپ نہیں ہوں گے, آپ اگر ہمیں آج اپنی دعاؤں کا ہدیہ پیش کر دیں تو میں بڑا ہی ممنون ہوگا. اس میں خاص طور پہ پاکستان اور آج کے جو حالات ہیں اس دعا کی توجہ ضرور فرمائیے. بسم اللہ حافظ صاحب. العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ, جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا ہو گئے, خفیہ کیے یا اعلانیہ کیے, یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تیرے در پہ آئے ہیں, یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اور اے اللہ اس وبا کو پوری انسانیت سے ختم کر دے. یا اللہ اس وبا کو پوری انسانیت سے ختم کر دے. یا اللہ انسانیت عاجز آ چکی ہے اس وبا کے سامنے. یا رب العالمین, رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ ہے, رحمتوں والا, عظمتوں والا, مغفرت والا. یا اللہ اس وبا سے انسانیت کو نجات دے دے. یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے اوپر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دے. یا اللہ پاکستان میں, ہمارے پڑوس ہندوستان میں اور دنیا بھر میں کرونا کے بے انتہا مریض یا اللہ سارے دنیاوی اسباب یا اللہ بے بس ہو گئے ہیں. یا اللہ تیری قدرت اور تیری طاقت کے بغیر یا اللہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تیرے رحم اور تیرے کرم کے بغیر یا اللہ یہ وبا ختم نہیں ہو سکتی. یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ, اپنے کرم اور فضل اور رحم کی طرف دیکھ. یا رب العالمین, جو ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. ہمارے تمام جائز مشکلات کو حل فرما دے. یا اللہ رحم فرما دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. آمین ثم آمین. ڈاکٹر زکریا ذاکر, میں آپ کا بہت ممنون ہوں. ڈاکٹر اطہر محبوب آپ کا, طاہر اشرفی بھائی آپ کا ہمیشہ کی طرح انتہائی ممنون ہوں. اور وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک بات کروں, جتنے بھی میں نے دنیا کے اندر تعلیمی ادارے دیکھے ہیں, میں یہ بات جو ہے نا وہ زیدی صاحب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میں نے جتنے بھی تعلیمی ادارے دیکھے ہیں دنیا جہان کے, میں نے کبھی بھی اتنے ایکسیسیبل اور اتنے زیادہ انٹریکٹیو وائس چانسلرز دنیا میں نہیں کہیں دیکھے. اگر ہوں گے تو میرے علم میں کم از کم وہ نہیں ہیں. ان لوگوں سے آپ ریاست پہ بات کریں, سیاست پہ بات کریں, تعلیم پہ بات کریں, معاشرت پہ بات کریں, مذہب پہ بات, دے آر دیئر. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ ہمارا ٹاپ نظام ٹھیک ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اب تھوڑی سی مدد اور برکت اور چاہیے. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں, زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मुझे जब प्रोफेशन टीचिंग का ज्वाइन करना था ना, तो मैंने सोचा, मेरे पास और बहुत सी ऑप्शंस थी। मैंने वो सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ज़िंदगी में कोई एक सुन्नत अडॉप्ट करूँ। माशाअल्लाह। मैंने वज़ू करना शुरू किया। वज़ू 24 घंटे रखना बड़ा सख्त मुश्किल था। मैंने कहा टीचिंग करना आसान काम है, ये सुन्नत रसूल समझ के करना है। आज आप डॉक्टर साहब यहाँ पर पाकिस्तान में ना हो, दुनिया जहान आपको अपने माथे पे और आंखों पे बिठा ले, आपकी जो इनकम है वो कई 100 फोल्ड बढ़ जाए, आपने क्यों पाकिस्तान चूज़ किया और क्यों टीचिंग चूज़ की? देखिए जी, ये एक बड़ा अहम बात आपने की और बहुत ही खूबसूरत बात की कि ये टीचिंग जो है वो इबादत की तरह है, पैगंबरों का काम है। पैगंबरों का काम है, और इससे ज़्यादा बड़ा सदका जारिया कोई हो नहीं सकता। कि आपने अभी डॉक्टर महबूब ने बात की कि आप इंस्पायर करें, आप एक कौम को इंस्पायर करें, और वो बच्चा या बच्ची जिसे आप इंस्पायर कर रहे हैं वो फिर सब्सिक्वेंटली और जगह जाकर लोगों को इंस्पायर करे। तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट चले। हाँ जी, एक रिपल इफेक्ट जो है ना, जो ये क्रिएट करने का वो है। तो हमने जो अपने उस्तादों से सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा। हमारे पास एक तरह का ये एक कर्ज था कि जो हमने उतारना था अपने स्टूडेंट्स। डॉक्टर साहब, आपने ऑक्सफोर्ड में ज़्यादा अच्छे उस्ताद पाए या पाकिस्तान में अर्ली एजुकेशन में? पाकिस्तान में अर्ली एजुकेशन में जो शफ़क़त हमें मिलती थी वो हमें दुनिया भर में कहीं नहीं मिली। जो शफ़क़त हमें उस असाज़ा से मिलती थी। अच्छा, उसमें सख्ती और शफ़क़त में एक बड़ा सटल सा डिफरेंस था कि किस वक्त वो सख्ती जो है शफ़क़त में हो जाती थी तब्दील, कब वो शफ़क़त जो है सख्ती में तब्दील हो जाती। क्या जुमला कहा है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। उसमें एक ख़ास बात थी कि जो हमारे असाज़ा को जब ये एहसास हो जाता था कि हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी मसरूफ़ हैं, कोशिश करने में मसरूफ़ हैं, कोई नॉलेज हासिल करने में, कोई चीज़ सीखने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, तो वो सब सख्ती जो है शफ़क़त में तब्दील हो। क्या बात है डॉक्टर साहब, कभी रिग्रेट हुआ? रिग्रेट यहाँ वापस आने का या उस्ताद बनने का? नहीं, ये तो कभी भी नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फ़ख्र ही हुआ। हमेशा इस बात पे बहुत फ़ख्र हुआ जब अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स को किसी बड़े मकाम पर पाया। क्या बात है कि उससे जो एक सरूर मिलता है वो शायद किसी और शोबे में नहीं, जो सरूर मिलता है, नशा है। बिल्कुल, वो एक नशा। क्या बात है, क्या बात है जब आप अपने बच्चों को कामयाब देखते हैं। डॉक्टर साहब, एक अपने बच्चों को उस्ताद की हैसियत से और एक बाप की हैसियत से जो आप बनाना चाहते हैं या जो पैगाम देना चाहते हैं, वो क्या है? सबसे बड़ा पैगाम जो आजकल के बच्चों को मैं देना अपनी औलाद को, अपनी औलाद, अपने बच्चों को, वो ये है कि अपनी खुशकिस्मती को पहचानिए कि आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपको कितने मौके मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं रो पड़ूंगा। ऐसी हम अपनी जो है जो तकलीफ़ें हैं, ज़रा सी को कमी होती है, उसको तो बहुत ज़्यादा सीने से लगा के रखते हैं। क्या बात है। लेकिन हमें इतने मौके मौजूद हैं, इतनी खुशकिस्मतियाँ मौजूद हैं हमारे साथ, हम उसको पहचानते नहीं हैं। आप छोटी छोटी खुशकिस्मती को पकड़कर अपना बड़ा मकाम बना सकते हैं। सिर्फ जो है उसको पहचानिए, डॉक्टर साहब, उसकी कदर कीजिए। इस स्टेज पे लगता है कि आपकी जो कही हुई बात है वो सुनने वाले के दिल में उतरती है? बिल्कुल जी, ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो असातिज़ा की बहुत इज़्ज़त करते हैं, और फिर मुझे तो इतना बड़ा मर्तबा दिया जाता है कि उस्तादों का उस्ताद कहा जाता है कि वाइस चांसलर होने के नाते। तो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत हमारी बात अहमियत से सुनते हैं, और एक नई अप्रोच मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें हम हर मामले में स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे हैं, उनको शामिल कर रहे हैं। अगर हमने ये डिसाइड कि किस तरीके से इम्तिहान लेने हैं तो स्टूडेंट से पूछते हैं। मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगे। अब हम लाहौर में इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद जो है वो वापस आएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इस वक्फे में आपने एक फ़ैसला करना, मैं डॉक्टर साहब की तरफ देखे बगैर ये बात कर रहा हूँ। आप ये फ़ैसला कीजिएगा कि डॉक्टर साहब एक टीचर अच्छे हैं, एक वालिद अच्छे हैं, एक स्पीकर अच्छे हैं, एक मोटिवेशनल आइडियल अच्छे हैं, एक मुसलमान ज़्यादा अच्छे हैं, एक सेकुलर ज़्यादा अच्छे, क्या अच्छे हैं। ये वो कॉम्बिनेशन जो है ना, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये आपको सिर्फ पाकिस्तान के उस्तादज़ा में और मुसलमान उस्तादज़ा में ये वो क्वालिटी है जो और कहीं नहीं है। ये वो शुक्रगुजारी का मकाम है। वक्फे में सोचिएगा, रोज़ा खोलने के बाद वापस हाजिर होते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, बड़े कम लम्हात हैं, मैं आज भी अपनी ज़िंदगी में जिन उस्ताज़ा को याद करता हूँ वो इसलिए नहीं करता कि उन्होंने मुझे किताब अच्छी पढ़ाई थी, मैं इसलिए उनको याद करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी में उनकी कोई याद कंट्रीब्यूशन के तौर पे है। ये क्या फिनोमेना होता है उस्ताद का, ये क्या चीज़ है? देखिए जी, वो ना सिर्फ सबक पढ़ाने में बल्कि अपने किरदार में, अपनी गुफ्तार में, अपने तरीके में, कभी कभी शफकत करके, कभी सख्ती करके वो एक मिसाल बन जाता है। डॉक्टर साहब, आज आपको उस्ताद का किरदार कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता तो नहीं नज़र आता? देखिए जी, वो मयार अब नज़र नहीं आता जो हमारे ज़माने में होता था। शायद ज़माना भी बदल गया। अब असातिज़ और तलबा में इतना इंटरेक्शन नहीं होता या स्टूडेंट्स इतना असातिज़ा की तरफ जस्तजू नहीं करते जो हमारे ज़माने में होता था। तालिब इल्म सिगरेट पी लेता आपके सामने? हमारे सामने अब तो वो छुप के पी लेते हैं, लेकिन ये है कि हमारा ज़माना ऐसा होता था कि अगर हमें कभी किसी उस्ताद ने कह दिया कि सिगरेट आपने नहीं पीनी तो हम छुप के भी नहीं पीते थे। छुप? क्या बात है। जो सही जो तकरीम है उस्ताद की वो यही होती है कि उसकी बात को समझा जाए, उसकी बात को अहमियत दी जाए। डॉक्टर साहब, तालिब इल्मों के साथ रिश्ते में आप अपने आप को कहाँ प्लेस करते हैं? आपको कितना डिस्टेंस रखना पड़ता है, या आपको लगता है कि मैं बगैर डिस्टेंस के तालिब इल्म को एक्सेस कर सकता हूँ? ये बहुत अहम सवाल है। और एक है कन्वेंशनल विजडम। कन्वेंशनल विजडम यही है कि हम एक फासले पे रहते थे। एक जो है तकरीम होती थी, एक ज़माना होता था कि हम असातिज़ा अगर कहीं बैठे हैं या खड़े हैं तो हम सामने से गुज़रते हुए घबराते थे, रास्ता बदल लेते थे कि कहीं जो है कहीं हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। बेशक। लेकिन आज का जो ज़माना है, आज के ज़माने में मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि असातिज़ा और तलबा में कम से कम फासला होना चाहिए। असातिज़ा और तलबा में दोस्ती की तरह का रिश्ता होना चाहिए। मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट से ज़्यादा ताल्लुक़ रखूं और वो मुझे बताएं कि हम अपने कामों में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं ताकि उनकी बेहतरी हो। ठीक, ये सोच जो है आज के असातिज़ा में मौजूद होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट स्टेटस को इस तरह एलिवेट करें कि उनमें से अच्छी इन्फॉर्मेशन निकालें। ये एक दोस्ती का नाता बने, ये नाता ऐसा बने कि जिसमें हम एक दूसरे से सीखें। डॉक्टर साहब, मैं अदब में या फॉर्मली अगर आपको ये कहूँ ना कि आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, तो मेरे ख्याल में ये मेरी मुनाफ़कत होगी। मुझे इस बात को कहने की इजाज़त दीजिए कि आई लव यू। शुक्रिया बहुत। आपको अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आप जैसे रेप्लिका हमें बनने की और उस्ताज़ा को बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। मेरे वो दर जाए कबूल मिले, मेरे दुआओं को वो दर जाए कबूल मिले कि मैं सदकाए बतूल मिले कि मैं जो जाऊं मुझे सदकाए बतूल मिले, मुझे तो मुक़द्दर पे रश्क आता है। हाजी साहब फिर से मिसरा, फिर से। आहा हा, क्या मिसरा। मुझे तो मुक़द्दर
پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے. بھائی صاحب پھر سے شعر پھر سے. مجھے تو کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ میں جو جان مجھے صدقائے بطول ملے نہ سر جھکایا کٹایا ہے دین کے خاطر نہ سر جھکایا